تو اس نے بھی خوف کی وجہ سے خاموشی اختیار کی. تو عمر بن عبدالعزیز کی خلافت جب قائم ہو گئی تو تب انہوں نے ظاہر کیا کہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ جی کا انتقال ہو چکا ہے اور اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گویا خلیفہ بن چکے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا یہ 2-2.5 سال کا عرصہ، بہت مختصر عرصہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا انصاف اور ایسا عدل اور اس طرح کا ماشاءاللہ عجیب نظام قائم کر دیا کہ لوگوں نے حضرت عمر کو یاد کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں جو ناز و نعم تھا، جو لباس فاخرہ قیمتی اور انتہائی عمدہ قسم کا لباس، عمدہ قسم کا عطر اور جو عجیب عجیب چیزیں زندگی میں تھی، ان سب سے اپنے آپ کو الگ کیا. اور پھر ماشاءاللہ یہ سادہ لباس، سادی زندگی، عام انسانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح سے اپنے آپ کو رکھنا جی اور اپنے ساتھ برتاؤ شروع کر دیا. اور حکومت کی کوئی چیز جو بیت المال کی ہو، لوگوں کے لیے متعین کی گئی ہو، ایسی کوئی چیز استعمال کرنے سے پورا پرہیز شروع کر دیا. کتابوں میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں کہ بیوی ایک دفعہ حمل سے تھی اور خود ایسی زندگی زہد کی، پاکیزگی کی، تنگی کی، فقر کی، بادشاہ جی 2/3 دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن خود گھر میں کچھ نہیں ہے. حاملہ بیوی کو دینے کے لیے دودھ نہیں ہے گھر میں. اس بیوی کو دودھ کا تقاضا ہوا تو اس نے گزارش کی، اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو گھر میں دودھ نہیں ہے، کہیں سے دودھ مہیا کرو. تو وہ باہر نکلی تو سامنے مہمان خانہ تھا جہاں عام مسافروں کے لیے جی ضرورتوں کا انتظام کیا جاتا تھا. تو وہاں جا کے دیکھا تو دودھ مہیا تھا. تو وہاں سے 1 گلاس دودھ لے کر وہ خادمہ جی ملکہ کے لیے، اپنے زمانے کی جو رانی ہے اس کے لیے مسافر خانے سے 1 گلاس دودھ لے کر اس کو پلانے، وہ بھی ایسا موقع، ایسا مرحلہ کہ حمل کا موقع ہے جی، بچہ پیٹ میں ہے اور اس وقت پر سخت ضرورت ہے. اس ضرورت کے لیے 1 گلاس دودھ لے کے وہ خادمہ گزری تو عمر بن عبدالعزیز کی نظر پڑ گئی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کو بلا کے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے لے کے آ رہی ہو؟ گھر میں تو دودھ نہیں ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا دودھ؟ تو اس نے بتایا سامنے جو آپ نے مسافر خانہ بنایا ہے، لوگوں کے ٹہرنے اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے جو آپ نے جی یہ بنایا ہے، یہ رباط، وہاں سے میں تھوڑا سا دودھ مانگ کے لائی ہوں اور اپنے آپ کی بیوی کو جو حاملہ ہے اس کو پلانا چاہتی ہوں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی باندی نے، خادمہ نے کہا اگر یہ دودھ اس کو نہ دیا جائے تو بچے کے جو پیٹ میں ہے بچہ، اس بچے کے ضائع ہونے کے اور اس کے مر جانے کا ڈر ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کا مال استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ میری اولاد دنیا سے چلی جائے، کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ دوسروں کے مال سے اپنے بچوں کو میں پرورش دلاؤں اور وہ پروان چڑھیں، پرورش پائیں. بجائے اس کے مجھے یہ پسند ہے کہ اس دودھ کے استعمال کیے بغیر جی وہ بچہ اندر مر جائے، مجھے برداشت ہے. بیوی کو جا کے اتنا زور سے ڈانٹا ہم کہ بیوی نے گھبرا کے کہا اپنی خادمہ سے جاؤ لے جا کے اس کو واپس کر دو، میرا جیسا بھی گزر بسر ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف عدل انصاف قائم کیا، اور جب عدل و انصاف قائم کیا تو سب سے پہلے جو آواز اٹھی اور جو لوگوں کی طرف سے جی مدعے سامنے آئے اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے لا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے، وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ جی پچھلے خلفاء کے ظلم و ستم کا تھا کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے جتنے بادشاہ تھے، مروان ابن حکم سے لے کر یہاں تک، انہوں نے جو ظلم کیے، لوگوں کے مال چھینے، لوگوں کے مالوں پر زبردستی قبضہ کیا
اور بیت المال کا مال اٹھا کر اس کو اپنی ذات پر استعمال کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا فیصلہ یہی کیا کہ انہوں نے جتنے لوگوں کے مال تھے اور بادشاہوں کے پاس، ولی عہد کے پاس، خاندان ملوکیت، وہ جو بادشاہوں کا خاندان تھا، اس خاندان کے پاس، مروانی آل مروان کے پاس جتنا مال تھا، جتنے پیسے، جتنی زمینیں، اور جس کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ یہ فلاں مظلوم کا مال ہے، فلاں کی طرف سے زبردستی چھینا گیا ہے، تو وہ سب لوٹانا شروع کر دیا۔ عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک، جو خود شہزادی ہے اور جن کے پاس مال اور دولت، بادشاہ کی بیٹی ہے، تو اللہ نے خوب نوازا، خوب مال، خوب پیسہ ان کے پاس تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی کو بٹھا کے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ سب ظلم و ستم سے چھینا گیا مال ہے، یہ لوگوں کا مال ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، اور میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اس مال کے ساتھ میں خوش ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ مال تمہیں پسند ہے تو مال کو پسند کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ اس مال کے ساتھ زندگی گزارنے تیار نہیں ہوں رہی ہوں۔ میرا اور مال کا دو چیزوں میں سے ایک کا تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، ایک کو پسند کرنا ہوگا، میں رہوں تو مال نہیں، اور مال چاہیے تو میں نہیں۔ دو میں سے کس کو پسند کرتی ہو؟ تمہاری پسند، تمہارا اختیار ہے کہ تم جس کو چاہے پسند کر سکتی ہو اور جو چاہے تم لے سکتی ہو۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ تھی اور ان کے بچوں کی والدہ تھی، ماشاءاللہ وہ خود بھی اتنی دیندار، اتنی پرہیزگار، اور ایسے ان کے اوپر جان چھڑکنے والی، اور ایسے ان سے اور دین سے محبت کرنے والی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، جو مال آپ نے میرے سامنے پیش کیا، اس کا دگنا، 4 گنا، 10 گنا ہو تو بھی آپ کے لیے میں اس مال کو قربان کرنے تیار ہوں۔ آپ اس سارے مال کو بیت المال میں جمع کر دیجئے، آپ کو چھوڑنا اور آپ سے علیحدہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے، میں ساری دنیا کو آپ کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے مال کو بیت المال میں جمع کر دیا، اور خود بیوی اور شوہر اور بچے سب مل کر گویا اسی جذبے کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگے، اور اسی حیثیت سے عام لوگوں کی طرح اور عام لوگوں کے جیسا ہوں۔ آپ کے غلام تھے، نگران تھے، اور آپ کے ہر موقع کے حاضر باش خادم تھے، مزاحم، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ہر موقع پر نصیحت کرتے، کوئی غلطی ہوتی تو وہ بتاتے۔ رات کو ایک موقع پر یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے امور خلافت میں کوئی مشورہ کر رہے تھے، آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک چراغ بجھنے لگا، چراغ میں تیل کم ہو گیا، تو دونوں نے محسوس کیا، تو مزاحم جو آپ کے مشیر تھے، خاص آدمی تھے، انہوں نے اشارہ کیا، آپ کہیں تو یہ جو غلام سو رہا ہے میں اس کو جگا دوں گا، تیل جہاں بھی ہے لا کے وہ چراغ میں ڈالے گا اور یہ بجھتا ہوا چراغ پھر دوبارہ جل جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں وہ سو گیا ہے بیچارہ، دن بھر خدمت کر کے سویا ہے، اس لیے اس کو جگاؤ نہیں، چھوڑ دو۔ تو مزاحم نے کہا آپ بتائیں تیل کہاں ہے، میں خود لا کے ڈال دوں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ مہمان ہو، آپ بیٹھو، مہمان کو مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی ہے، مہمان سے کام لینا اخلاق اور مروت کے خلاف ہے، اس لیے آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں۔ پھر خود عمر بن عبدالعزیز اٹھے، طاق سے جا کر تیل لایا، چراغ میں ڈالا، اور پھر وہ باقی تیل لے جا کے واپس رکھا، پھر آ کے مزاحم کے بازو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا مزاحم تمہیں کوئی فرق محسوس ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے بھی میں عمر تھا، میں اٹھ کے جب لانے کے لیے تیل لانے کے لیے گیا تب بھی عمر تھا، اور واپس لا کر جب میں نے چراغ میں ڈالا تب بھی عمر تھا، اور واپس آ کے میں تمہارے بازو بیٹھ گیا تب بھی عمر ہوں۔ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں عمر سے نیچے گیا پھر اوپر آیا، ایسا تو نہیں ہوا کہ جب میں نے کام کیا تب بھی عمر تھا اور جب آ کے تمہارے پاس بیٹھا ہوں تب بھی عمر ہوں، تو میرے اندر کوئی تبدیلی، فرق نہیں آیا، تو اپنا کام اپنے ذات سے خود سے کرنے میں کون سی مشکل ہے؟
تو اس طرح گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ عجیب سادہ زندگی خلافت کے باوجود، ناز و نعم میں پلنے اور بڑھنے کے باوجود اس طرح کی زندگی گزاری۔ سیرت کی کتابوں میں ایک اور عجیب واقعہ لکھا ہے کہ زمانہ جوانی کا تھا اور عیش پرستی، مال کی فراوانی تھی، حکومت تھی، حکومت کے عہدے تھے اور ماشاءاللہ ہر طرف کی سہولتیں تھی۔ تو حضرت فاطمہ جو ان کی بیوی تھی، ان کی ایک باندی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس باندی پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فریفتہ ہو گئے، ان سے، اس باندی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ لیکن وہ بیوی کی باندی تھی، ویسے ہی زندگی گزرتی رہی۔ تو جب خلافت ملی تو خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس باندی نے دیکھا کہ اب کوئی عشق، چھیڑ خانی، آنکھوں سے دیکھنا وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو باندی ایک دفعہ سنور کر سنگھر کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے زمانے میں اس باندی کو دیکھ کر اس سے پوچھا، تم میری بیوی فاطمہ کے پاس کیسے آئی، تم اس کی باندی کیسے بنی؟ تو اس نے بتایا، ہمارا فلاں علاقے میں ہمارا گھر تھا، خاندان تھا، وہاں حجاج ابن یوسف کے کسی ظلم کی وجہ سے میں چھوٹی سی بچی تھی، تو مجھ چھوٹی سی بچی کو لا کر بازار میں بیچا گیا، تو بازار میں خرید کر آپ کے سسر صاحب نے مجھے خدمت کے لیے آپ کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ لیکن میں جو آئی ہوں وہ ایک آزاد گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن وہاں سے زبردستی مجھے اٹھا کر یہاں پہنچایا گیا اور یہاں مجھے لا کر باندی بنا کر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے بات کی، فاطمہ سے بات کی، کہا کہ اس کو ظلم سے زبردستی اٹھا کر لایا گیا ہے اور اس کو تمہاری خادمہ اور باندی بنا کر اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ہم اس کو اس گھرانے اور خاندان کو واپس کر دیں، یہ جس گھرانے کی لڑکی ہے، جس گھرانے کی یہ بچی ہے، اس گھرانے کو واپس کیوں نہ کر دیں؟ تو بیوی نے حامی بھری، کہا کہ ضرور کیجئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے معلوم کیا تو اس گھر خاندان کے چند افراد تھے، تو اپنی اس باندی کو، بیوی کی باندی کو مال دے کر، کچھ ہدیہ دے کر اس گھرانے اور خاندان کو واپس کرا دیا۔ جب وہ لڑکی واپس جانے لگی باندی، تو اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، وہ جو عشق تھا، محبت تھی، کیا وہ عشق اور محبت کی چنگاریاں بجھ گئی، وہ ختم ہو گئی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، عشق کی چنگاری تو اور بھی زیادہ بھڑک گئی ہے، وہ عشق و محبت تو اور زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے سامنے پیشگی کا جو مرحلہ ہے اور وہ جو معاملہ ہے، وہ معاملہ اس عشق و محبت کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ تو بزرگوں، یہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ یہ زندگیاں ہمیں سنتے رہنا چاہیے، بار بار سنتے رہنا چاہیے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ وہ جو یہ پرانے قصے ہیں، باز خاں کہ دوبارہ ان قصوں کو سناتے رہو، سنتے رہو، تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی